وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر، 10 جملے ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آوازیں آئی نہیں تو نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی، ہاں تو پھر وہ دیکھتے ہیں سورے کام اللہ کا ذکر، اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھا کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا۔ میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کھجور چرا رہے تھے، زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے۔ تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو میرے۔ کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر کہ یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چل ٹھیک ہے۔ صبح اٹھتے ہیں فجر میں، کہتے اللہ کے رسول کر رہا تھا، ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا؟ کہ اللہ کے رسول نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس شور آنے ہی والا ہے۔ میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا تھا، پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا۔ تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ کہا ٹھیک ہے چلے جا، رحم کھا لیا۔ تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ کے پاس فجر میں ملے، آپ سے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ کیوں؟ تو بولے وہ اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، پھر میرے سے بڑی آہو بکا کرنے لگا، گزارش ہے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا؟ کہا آج پھر تو کہاں جانے والا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، گیا آج۔ تیسرے دن پھر آیا، پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو۔ تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں، تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا، میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا۔ کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا شیطان تھا۔ تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی، آیت الکرسی پڑھیے، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک سین تصور کیجئے کہ سمجھ لیجئے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ملنے کی ہمت کرتے آپ، بہت بھاری آدمی دیکھ رہے ہو، پولیس ساتھ چل رہی تھا، اس کو تو کوئی آدمی نہیں لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے، اس سادے پولیس والے۔ اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نہ ہو، اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور بڑھ گیا، پولیس سے ہٹ کر کے ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو بہت خطرناک آدمی دکھ رہا ہے۔ اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا۔ کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ارے ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھے نا، اندازہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ
جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دب ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں، اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ۔ تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا وہ ذرات میں، اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑے گا گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے، اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے۔ طاقت بتا رہا ہوں میں ان کی کتنی ہوتی ہے، فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک۔ قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق۔ اور بہت سارے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے انہوں نے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کی آنکھ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے، بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ یہ بھاگ جاتا نکل کے، رکو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر۔ ارے بھائی قرآن کی نہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے، دیکھو تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کر رہے انہوں کیسی کر رہے، اپن نے کچھ پڑھے نہیں، اللہ کو پوچھنے والا نہیں اپنے سے، حالات ہی ہے اپنے، ہم پڑھتے نہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ رحم کرے۔ یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہا ایک فرشتہ چلا، حفاظت سیکورٹی کے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئیے بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور خلق کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں، یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی ہے، تو اسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو، یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی، بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا، دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی، لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا، لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ، ایسا کئی بار انہوں نے کیا اور اس سے اس کو شفا حاصل۔ پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے سورہ فاتحہ، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی ہے، فزیکل بھی بہرحال، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت، تو جو ثابت ہے بالکل کی، جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم کی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکلا۔ اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے اب درس میں بھی کئی باتیں رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے، آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے، تو سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے۔ اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے، بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں، چار نہیں ہے، تین ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں تین کے، تو چار کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جاتے ہیں، یہ اپنی حفاظت کے لیے، زندوں کے لیے۔ مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے، تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو گے جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو خبر والے کیا بول رہے ہیں؟ اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بات نہیں کروں جس سے تم عبادت کرتے تھے۔ آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو، بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر سے، برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہو۔ لیکن تم جا کر تین خل ہے بولے، چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا، خل یا، چونکہ باقی تین تو آخری ہے ترتیب کے اعتبار سے، قل یا الکافرون، اے کافر لا اعبد ما، اب دیکھا ترجمہ دیکھیے، میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ تین خل کے فضائل اپنی جگہ ہے، 3 بار صبح، 3 بار شام،
اور بھی بہت سارے، میں پورے نہیں رکھ پایا، کبھی موقع ملا تو موزتین سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا، شیطان سمجھ گیا میرا یہ ہیلا نہیں چلنے والا۔ آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے، تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد۔ لیکن پھر کہوں گا کب کیسا، وہ سنت سے آپ دیکھ لیں، ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا، پرابلم ہے، حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی، لیکن پرابلم ہے، کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا، مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی، یار قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے، ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار، 101 بار، 1000 بار، 100 بار، 151 بار، 11 راتوں تک، 21 راتوں تک، 40 راتوں تک، 40 بار یہاں بیٹھ کر، سوکھے کنویں میں بیٹھ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے، میں ہی بول رہا ہوں، ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے جیسا بتایا گیا۔ دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا، ثابت ہے نا، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان رب العالی سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے، تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے، سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے، ہے نا، التحیات بڑھ جائیں گا، کتنا فائدہ ہوگا نا، تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملائے، تم کون ہوتے ہو، ہے نا؟ تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے، بالکل قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے، کیسے فائدہ اٹھایا جائے، وہی بتائیں گا جس پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، جو بتایا وہ کیجئے نا آپ، 3 بار صبح شام، ہے نا، 3 بار کے لگ تسبیحات نے بتایا نا، 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے، ہوگی گنتی 100 کی، سوتے وقت ایسا، اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی، کوانٹٹی جہاں بتائی گئی، جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا۔ اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے مطلب بعد نماز فجر، تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا اس دن۔ تو کوانٹٹی بتائی گئی نا، جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی، جہاں اسپیسیفک نہیں، جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے، 10 بار ہی، آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے آپ، جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی، یا جنرل تھی جنرل کر دی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن یہ مخصوص دن، مخصوص ایام، مخصوص وقت، مخصوص تعداد، مخصوص جگہ مت بنائیے، ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کے جو آپ نے کہا، ہاں ثابت شدہ چیزیں، بس دیکھیں کہ کون سی روایت پیش کریں، چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو، ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھیں، اس کے مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے،
بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرائے تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہاری شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی۔ تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔ اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے آیت کے کئی معنی ہیں جو قرآن میں خود اللہ رب العزت نے استعمال کیے۔ آئیے کچھ معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قرآن کی جو جس کے اندر کہیں آیت جو ہم کہتے ہیں، آیت کا ایک معنی جو قرآن نے خود استعمال کیا وہ یہ ہے کہ نشانی۔ نشانی کو بھی آیت کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں بھی ایک قسم کی نشانیاں ہیں۔
اس لیے انہیں بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک آیت کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی. آئیے اللہ رب العزت نے اس کو یوں استعمال کیا اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 248 248 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ہے کسی ایک ذمہ دار کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کے لیڈر کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کے بادشاہ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور تب بتایا جا رہا ہے اس وقت کے جو نبی تھے, کہا جاتا ہے کہ شمعون علیہ السلام تھے, انہوں نے اس قوم سے کہا کہ طالوت کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوں گی کیا ہے, وقال لهم نبیہم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیات ملکہ, کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوں گی کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہارے پاس تابوت کو بھیج دیں گا. کون سا تابوت؟ فیہ سکینۃ, جس کے اندر سکینت ہے, اور من ربکم, رب کی طرف سے, اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کچھ ترکہ, کچھ سامان اس میں. یہ تابوت آسمان سے اترا تھا, تابوت سکینہ. یہ تابوت بڑا مشہور ہے اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہود جو ہے اس کو آج بھی تلاش کرتے رہتے کہ یہ تابوت آخر گیا کہاں, جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا. کیونکہ طالوت کو جب یہ تابوت دیا گیا, جب بھی یہ تابوت جنگ میں آگے ہوتا, اللہ رب العزت اس کی برکت سے اپنے فضل سے جیت دے دیتا. تو آج بھی یہود اس کی تلاش. بہرحال تو یہ واقعہ تھا. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا, کیا کہا؟ ان آیات, کہ تمہارے لیے نشانی کیا ہے کہ طالوت بادشاہ حق ہے کہ تابوت نازل ہونا. تو یہاں دیکھیے آیت بمانا نشانی, انڈیکیشن جس کو ہم کہیں. آیت کا دوسرا معنی یاد رکھیے وہ ہے نصیحت, سبق. یہ بھی ایک معنی آیت کا, جو کہ ظاہر ہے قرآن کی آیتیں بھی اس معنی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں نصیحت و سبق حاصل ہو. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. مطلب بارش آسمان سے برستی ہے اور اسی ایک بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ اتنے قسم کے پھل نکالتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک, اسی کے اندر لآیات, کہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں ہیں. کہ مطلب اللہ بارش برساتا ہے, پانی ایک ہی ہے لیکن پھل الگ, ہر پھل کا ٹیسٹ الگ. تو اس میں اللہ فرما رہا آیت ہے, نشانیاں کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون, وہ قوم جو فکر کرتے ہیں, اس میں نشانیاں. تو یہاں دیکھیے ایک نصیحت, ایک سبق فکر کرنے والوں کے لیے, ایک جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک سبق یاد رکھیں. کسی جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے, یہ آیت کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اے نبی ہماری آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے تاکہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے, تاکہ وہ ذکر کرے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آیت کا معنی ہے نصیحت, ان کے سامنے کسی چیز کا بیان کیا جانا. اور قرآن کی آیتیں اس معنی میں بھی ہوتی ہے. اور آیت کا ایک اور معنی یاد رکھیے, وہ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 101 میں ایک اور فرمایا, کہا اذا بدلنا آیات, جب ہم قرآن کی آیت کو بدلتے ہیں, قرآن کے ایک جملے کو یا ایک حصے کو بدلتے ہیں. اللہ خود فرما رہا ہے دوسری آیت سے, اور اللہ جانتا ہے اس نے کیا نازل کیا ہے. قالوا انما انت مفتر, تو لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہے وہ خوب جانتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ تو بڑا دھوکے باز ہے, تو بڑا بہتان باز ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے اور ایک آیت کو اللہ دوسری آیت سے بدلتا ہے, یہ ناسخ اور منسوخ کا باب ہے, انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے آگے. تو جب ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتا ہے تو یہود کیا کہتے تھے یا مشرکین, ارے یہ تو مفتر ہے, دھوکے باز ہے, کبھی تو بولتا ایسا ہے, کبھی بولتا ویسا ہے. آج یہ بولتے ہیں قبلہ ادھر ہے, کل بولتے ہیں قبلے کا بدل گیا. کبھی بولتے ہیں کہ کوئی انسان زنا کرے تو اس کو گھر میں بند کر دو تاکہ موت آ جائے. کبھی بولتے ہیں کہ اس کو سزائے موت سنا دیا کرو. کبھی یہ آیت آتی ہے کہ ایک خاتون کا شوہر مر جائے تو 1 سال گھر میں بیٹھی رہے, پھر آیت آتی ہے 4 مہینے 10 دن رہے. یہ تو مفتر ہے, یہ تو دھوکے باز ہے, یہ تو اپنے دل سے لاتا ہے. اللہ فرمانا اللہ جانتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں جو ہے بہتان باز ہے, دھوکے باز ہے. بات یہ کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں, بات یہ کہ اکثر جانتے نہیں کہ اللہ کتابیں کیسی نازل کرتا ہے اور احکامات کو سٹیج وائز نازل کرتا ہے, جس میں کبھی کوئی ایک احکام آتا ہے بعد میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ آیت کو ایک حصے کو دوسرے حصے سے بدلتا ہے. تو آیت کا معنی ہے قرآن کا ایک پرٹیکولر حصہ, اور ہم جب قرآن کی کسی ایک حصے کو آیت کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانی, اللہ کا سبق, اللہ کی یاد دہانی, جو ہے قرآن کا ایک مخصوص پیسج اور حصہ. یہ تمام معنی جو آیت کے لیے جاتے ہیں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے, ایک مختصر سمجھاتا ہوں. یہ کو میں آپ کو اسے کہیں گے کورس وائز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ عام لوگ سمجھ جائیں, بس اس اعتبار سے اپنے الفاظ سے سمجھا رہا ہوں. تو آیت کیا ہوتا ہے یاد رکھیے, آیت قرآن کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو مخصوص الفاظ اور مخصوص جملوں پر مبنی ہوتا ہے. کبھی اس میں خالی الفاظ ہوتے ہیں, کبھی حرف ہوتے ہیں, کبھی الفاظ ہوتے ہیں, اور کبھی جملے ہوتے ہیں. مطلب کہ جیسا سورہ آیت الکرسی لے لیجیے, 10 جملے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو قرآن کا وہ مخصوص پیسج یا حصہ جو مخصوص حرف یا مخصوص الفاظ یا مخصوص جملوں پر مبنی ہوتا ہے, جس کی ایک مخصوص سٹارٹ ہوتی ہے,
स्पेसिफिक स्टार्ट, एक मखसूस एंड होती है, स्पेसिफिक एंडिंग होती है, और उससे पहले का हिस्सा भी मखसूस होता है जो डिफाइन करता है बाद में क्या है, और उसके बाद का भी हिस्सा होता है जो मखसूस होता है, डिफाइन करता है इसके बाद ये है। और इसको कुरान में देखना और समझना है तो गोल गोल दायरों से इसको फर्क किया जाता है कि ये गोल दायरा स्टार्ट है एक आयत का, ये गोल दायरा खात्मा है, इससे पहले दूसरी आयत चल रही थी, उसके बाद तीसरी आयत है, उसके बाद वाली चौथी है। तो वह कुरान का एक मखसूस हिस्सा जो मखसूस हर अल्फाज या जुमलों पर मबनी होता है, जो कुरान में एक मखसूस जगह मखसूस सूरे के अंदर मुकाम पर होता है, जिसकी स्टार्ट और एंड डिफाइन होता है, और उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है वो आयतें भी डिफाइन होती है। और आम ज़बान में समझने के लिए कुरान के दायरों को आप देख लें। दायरे कुरान के अंदर आयत के डिफरेंशिएशन के लिए काफी कदीम दौर से लगाए जाते हैं। क्या ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मौजूद थे? नहीं, उस जमाने में दायरे नहीं थे। फिर उस जमाने में कैसे पता चला? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में क़िरात करते और क़िरात पे जहां जहां वक्फ करते वो आयत मानी जाती, वक्फ करते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप वक्फ करते हैं आयत के बाद, सहाबा समझ जाते ये एक आयत अर्रहमान रहीम, वक्फ करते दूसरी आयत। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। लेकिन जब क्योंकि मसहफ नहीं थी तब तो नहीं थे, लेकिन बाद में समझने के लिए कदीम दौर में वो बड़े अच्छे गोल दायरे बनाए जाते थे, कभी कभार दो ब्रैकेट बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं। एक जमाना था उसके अंदर नंबर्स नहीं हुआ करते थे। आज जदीद दौर के कुरान में नंबर्स भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, ताकि वो आयत खाली आप आगे पीछे का ना पहचान पाए, बल्कि नंबर के साथ एक नंबर और दो नंबर। किसी मसहफ में आयत का नंबर पहले होता है दायरे में और आयत बाद में होती है। कुछ मसहफ जो आज और जदीद है उसके अंदर आयत का नंबर बाद में होता है, आयत पहले होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दायरा 1, अर्रहमान रहीम दायरा 2, इस तरह से होता है। और पुराने खतीम इससे पहले जब नंबर शुरू हुए तो शुरू में लिखते थे 1 फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद करके नया शुरू किया गया कि बाद में लिखना चाहिए, ज्यादा आसानी है, क्योंकि उसमें फायदा होता है कि आखिरी आयत पे आखिरी लग जाता है। तो ये था, तो ये है कुरान की आयत। अब आयत